پاکستان کے وہ لوگ جو مایوسی میں ڈبو دیے گئے تھے وہ جاگ گئے ہیں. پاکستان کا بڑا بیٹا پنجاب جاگ گیا الحمدللہ. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ایسے ان کو اتارا جیسے اللہ سو موٹو ایکشن لے لے. اندازہ کریں قوم بدل رہی ہے. وہ کینڈیڈیٹ لوگ پیسے کے لیے عہدے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. 5000 موبائل کے لیے لوگ بندہ مار دیتے ہیں سنیچنگ کے وقت. ایک بندہ ایم پی ایم این اے بن رہا ہے, کہتے جی میں نہیں بن رہا, یہ اس کا حق تھا. میرے پورے خاندان پہ جو گزری ہے, میرے گھر سے 13 جنازے نکلے اور میں ان جنازوں میں پارٹیسپیٹ تک نہیں کر سکا ہوں کیونکہ میرا زیادہ تر وقت کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ گزرتا تھا. کیونکہ جس جگہ پہ میں تھا وہاں پہ ٹی بی اور ایڈز کے مریض رکھے جاتے تھے. قوم بڑی عظیم ہے, بڑی عظیم قوم ہے, لیکن بدقسمتی سے جب کسی کو اللہ عہدہ رتبہ دیتا ہے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. میں جب فلور آف دا ہاؤس کہتا ہوں کہ 99 نے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑا ہوں, اگر میں نے یا خان صاحب نے رانا صاحب کے خلاف بدنیتی کی یا سازش کی یا جھوٹا مقدمہ بنایا تو اللہ میں مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ کرے. اس کا بھی مذاق اڑا ہے کہ لوگوں نے کوئی قسمیں کھاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں. سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے. شہریار خان افریدی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہریار بھائی السلام علیکم, کیا حال چال ہے, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ پہلا انٹرویو ہمیں دے رہے ہیں. ایک تو جیت بھی گئے ہیں, بڑا مشکل ٹائم بھی آپ نے دیکھا ہے. سو ہاؤ یو فیلنگ ناؤ؟ سب سے پہلے جی تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب کی ہیں, اور میں اپنی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے سوراب سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا. سلام ہے آپ کی تربیت کو, کیونکہ میرا تعلق پولیٹکس میں کافی عرصے سے ہے, اور ٹی وی چینلز, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا اینڈ انکلوڈنگ سوشل میڈیا, ویلاگر, سب سے تعلق تھا, بڑا قریبی تعلق تھا. بٹ آپ وہ شخص ہیں جو 16 مئی کو میرے اریسٹ ہونے کے بعد آپ آئے, میرے بچوں سے ملے, آپ نے ان کو کانفیڈنس دیا. تو ایک تو میں آپ کا مقروض ہوں, اور نہیں میں سر, آپ ہمارا کو تو ویلیو کام کرتا یہی ہے. ہوں. نہیں, جو حق ہے وہ میں نے بتانا ہے, کیونکہ آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. ابھی سب سے پہلے انٹریکشن آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, جی اینڈ آئی میڈ اٹ اے میری پوائنٹ. خوشی آپ کے نہیں, اللہ آپ کو عزت دے, اینڈ آپ جیسے پڑھے لکھے پاکستانی, اس وقت آپ جیسے بچوں کی, جوانوں کی اس ملک کو ضرورت ہے. اب جہاں تک بات ہے فیلنگ کیسی ہیں, تو میں ہمیشہ پازیٹیو ہوں. مایوسی کسی قوم کو گرانا ہو, کسی خاندان کو یا فرد کو گرانا ہو تو مایوسی پھیلا دو. مایوسی کفر ہے. انشاءاللہ future belongs to us, and انشاءاللہ we'll bounce back and we'll rise and shine انشاءاللہ. 2024 انتخابات, اس سے پہلے مار دھاڑ ہوئی, تباہی مچائی گئی پاکستان میں, اور ایک اننی مچی ہے. کتنے امپورٹنٹ تھے یہ انتخابات, اور پھر جس طرح سے آپ لوگ جیتے ہیں, آپ لوگوں نے کم بیک کیا ہے, یہ پولیٹیکل کم بیک تھا. یہ وہ کم بیک تھا کہ جہاں پر آپ نے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ ووٹ ڈالنا ہے, ووٹ ڈالنا ہے تبھی چینج آئے گا. یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہو, یہ ڈیسائسو ہے 2024 کا انتخابات. دیکھیں 2024 ہو یا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک, ہمیں انسانوں کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہیں مال اور اولاد سے بھی آزماؤں گا, اور صحت اور تعلیم اور تمہاری قابلیت, اہلیت, تمہارے تعلق, ہر چیز سے تمہیں آزماؤں گا. دیکھیں آزمائش مست ہے, اور اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. پڑھے لکھے نہیں, پاکستان کے وہ لوگ جو مایوسی میں ڈبو دیے گئے تھے وہ جاگ گئے ہیں. پاکستان کا بڑا بیٹا پنجاب جاگ گیا الحمدللہ. پاکستان کے سب اکائیاں جو ہیں وہ ایک قوم کی شکل میں, اب کوئی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی, کوئی سندھی بلوچی پٹھان مہاجر کشمیری گلگت بلتستانی قوم. اور میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے لیڈر کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ وہ مرد مجاہد, مرد کلندر, اللہ کے محبوب کے جو پکے سچے عاشق ہیں, اور اس دھرتی ماں پہ ان کا سب کچھ قربان. اور افواج پاکستان کے لیے کہ میری زندگی زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی, وہ مرد مجاہد, ان کی ان تک محنت ہے, یعنی انپریسیڈنٹڈ ان ہیومن ہسٹری. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ایسے ان کو اتارا جیسے اللہ سو موٹو ایکشن لے لے. اندازہ کریں قوم بدل رہی ہے. وہ کینڈیڈیٹ لوگ پیسے کے لیے, عہدے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. 5000 موبائل کے لیے لوگ بندہ مار دیتے ہیں سنیچنگ کے وقت. ایک بندہ ایم پی ایم این اے بن رہا ہے, کہتے جی میں نہیں بن رہا, یہ اس کا حق تھا. یہ پاکستان کی تاریخ میں وہ فیز ہے کہ قوم جاگ گئی ہے. اور ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہے, ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن اس لیے ضروری تھے کہ آپ کا نیشنل مورال, آپ کی ہر لیول پہ قوم کی یکجہتی, پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشنز, پاکستان کا گلوبل پرسپشن, اینڈ ابو آل جن فالٹ لائنز پہ دشمن کام کر رہا ہے
اور وہ تمام ایریاز جس سے پاکستان کو خدا نخواستہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اس کے تمام پوائنٹ آف ویو سے یہ الیکشن بہت ضروری تھے. شکر الیکشن ہو گئے اور ہم ابھی بھی نمبرز میں نہیں جانا چاہ رہے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا مایوسی ہمارے پاس سے نہیں گزرتی. اور میں آپ کے توسط سے پوری قوم کو بتانا چاہوں گا کہ جب اللہ کے محبوب کے حال کو نہیں بخشا گیا تو ہمیں اور آپ کو کیسے بخشا جائے گا. آپ کمیٹڈ رہیں، کبھی کمپرومائز مت کریں، ایمان نہ بیچیں، پاکستان پہ سودے بازی نہ کریں اور اپنے کال اور فیل پہ کبھی کمپرومائز نہ. ماشاءاللہ شہریار آفریدی صاحب کا جذبہ ابھی تک قائم ہے، وہی انرجی ہے. شہریار صاحب، میں نے جب آپ کے گھر میں آیا، انٹرویو کیا آپ کے بچوں کا، آپ کا بیٹا بڑا معصوم، بہت چھوٹا بیٹا ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے والد کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس نے پتہ ہے کیا بات کی؟ اس نے کہا کہ یار میں نے نا اپنی زندگی میں پاکستان کے لیے کچھ کر گزارنا ہے، انشاءاللہ میں اس ملک کا نام روشن کروں گا. یعنی اس کی زندگی کا جو سب موٹیو یا گول ابھی بھی ظاہر ہوگا، صرف وہی تھا کہ میں نے اس ملک کے لیے کچھ کر جانا ہے. جس طرح سے یہ قوم جاگی اور جس طرح سے نوجوان جاگے ہیں، اب کس چیز کی ضرورت ہے شہریار صاحب؟ چونکہ سیٹیں بھی چھینی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، اب ایک ہیلنگ ٹچ کی بات آرمی چیف نے بھی کی ہے. ایک ہیلنگ ٹچ کی پوری قوم کو ضرورت ہے، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں ایک فریڈم فائٹر کا بیٹا ہوں. ہاں. ہم جس ماحول میں پلے بڑے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد پاکستان پاکستان پاکستان، میرا ایمان ہے پاکستان، جی جینا مرنا ادھر ہے. تو جو ماں باپ سے سیکھا، گھر میں ہم بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے عزت رکھی، جی اور اللہ پاک نے عزت ایسے رکھی کہ میری وائف، میرے بچے، میرا پورا خاندان، میرا بھائی 58 ڈیز، اور میرے پورے خاندان پہ جو گزری ہے، میرے گھر سے 13 جنازے نکلے ہیں اور میں ان جنازوں میں پارٹیسپیٹ تک نہیں کر سکا ہوں. اور اس میں میری ماں، بڑی بہن ماں. تو میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا احسان عظیم ہے، اللہ نے سرخرو کیا ہے اور اللہ سے آگے اور آپ کے اصطلاح بھائی کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں پتہ لوگوں کو. میں اللہ نے مجھے جہنم سے نکالا ہے، آپ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے. میں نے آپ کا انٹرویوز کیے ہیں، ظاہر ہے اتنی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، ایک ظاہر ہے اس کا اثر ہوتا ہے. ہم نے آپ کی ایک تصویر دیکھی ہے، اس کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ شہریار آفریدی کی ضمانت ہوتی ہے، عدالت میں آتا ہے تو اس نے سینے کے ساتھ قرآن کریم لگایا ہوا ہے. شہریار آفریدی کا وزن بھی ڈاؤن ہے، وہ کیا تھا اس وقت؟ میرا وزن کوئی 35 kg کم ہوا تھا، اور قرآن، اللہ نے میرے لیے ان آزمائش کی گھڑیوں میں اپنی ذات، اپنے محبوب کو، امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کو اور آل بیت کو ذریعہ بنایا. اور میں بس قرآن سے، میں آپ کے توسط سے قوم کو کہوں گا کہ ہمیں دور رکھا گیا. خدا کے لیے قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، سب چیزوں کا حل اللہ نے قرآن میں. اس وقت آپ پورا ٹائم قرآن کریم پڑھتے تھے؟ میرے رب کے فضل سے بس ذکر، نماز اور قرآن مجید، اور کچھ نہیں. سوچ کیا آتی تھی شہریار صاحب؟ سوچ یہ آتی تھی کہ مایوس نہیں ہونا، جھکنا نہیں ہے. لیکن میں بیٹیوں کا باپ تھا، اور جب میں سنتا تھا کہ مطلب آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ میرا زیادہ تر وقت کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ گزرتا تھا، کیونکہ جس جگہ پہ میں تھا وہ وہاں پہ ٹی بی اور ایڈز کے مریض رکھے جاتے تھے. تو وہ کیڑے مکوڑے تھے جو میرے جسم پہ بھی گزرتے تھے، وہ مچھر تھے یا جو بھی تھا. تو سوچا کہ، اور اچھا بھی ہوا، کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے میری زندگی ایسی بدلی ہے کہ جیل کے وہ ذمہ داران جو ہیں، جو پنجاب جیل یا باقی، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم، اس کے 4 پلرز ہیں: پولیس، پریزن، پروسیکیوشن اینڈ رول آف پارلیمنٹیرینز. ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی تھی، ایکسیس ہی نہیں. ان کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے. 18 گھنٹے ڈیوٹیاں، اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، کھا نہیں سکتے، ان کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں ہے. وہ قیدیوں سے بدتر قیدی ہیں وہ. اب مجھے بتائیں وہ کیسے نارمل انسانوں کی طرح بیہیو کریں گے؟ کوئی انسینٹیو نہیں ہے. ہماری حکومت نے تھوڑا بہت ان کی تنخواہیں، ان کو تو ان کے بنیادی حقوق ہے ہی نہیں، وہ انسان ہی نہیں ٹریٹ ہوتے. تو کیا پتہ اللہ نے ہمیں ان کے لیے بھیجا. بٹ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو نصیب میں لکھا ہے نا وہ ملے گا.
جو نہیں لکھا وہ نہیں لکھا. شہریار آفریدی جو پہلے ایک پولیٹیشین تھا, اب گرجتی ہوئی ایک آواز تھی, ماشاءاللہ آج بھی گرجتی ہوئی آواز ہے, صرف وزن تھوڑا سا کم ہے. اس پولیٹیشین میں اور اس پولیٹیشین میں, آج کے شہریار آفریدی میں اور اس میں, جو پارلیمنٹ میں کھڑا تھا, جو ANF کی اس آفس میں جا کر بیٹھتا تھا, میں خود وہاں پر آ کر آپ سے ملا ہوں, اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں میں کبھی پولیٹیشین نہیں تھا. ہاں, میں اگر جرمنی چھوڑ کے آیا تھا, ایک لوکریٹو سارا کچھ پیکج پروفیشن, آئی واز اے CEO آف اے ملٹی نیشنل. جب سب کچھ میں چھوڑ کے آیا تھا تو میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں کوئی پولیٹیشین بنوں, میں نے کچھ کرنا تھا اپنے لوگوں کے لیے, ملک کے لیے, پاکستان کے لیے. تو میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں کہ اب جو ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب جو ہے میری زندگی کا مقصد ہی, اگر پہلے 99.9 تھا تو اب انپریسیڈنٹڈ لمٹ کے لیول پہ میری کمٹمنٹ ہے کہ میرے ملک کے لیے بہت, اور ان لوگوں کے لیے جس طرح دیکھیں, جس طرح لوگوں نے ووٹ دیا ہے. میں 24 کو اسلام آباد ہائی کورٹ مجھے انٹرم بیل دیتا ہے, 26 کو میں کوارٹ میں لینڈ کرتا ہوں, 6 تاریخ کے رات 12 بجے کیمپین بند ہو جاتی ہے. اور میرے 119 میں نے جلسے کیے ہیں, اور جو میرے لیے جلسہ کر رہا ہے اس کو فون آتا ہے کہ جلسہ نہیں کرنا, تھریٹس آ رہے ہیں, فلانا یہ وہ فلانا, تمہیں مار دیا جائے گا. لڑکے اس مہنگائی کے دور میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوا رہے ہیں, آ رہے ہیں, پولنگ ایجنٹ بن رہے ہیں, زندہ باد مرد آباد, مائیں بہنیں بچے بچیاں, انہوں نے مجھے خرید لیا ہوا ہے. مجھے پوری قوم کو انہوں نے بتا دیا کہ یہ کتنی غیرت مند قوم ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں ان کا جذبہ جب دیکھتا ہوں تو میرے وہم و گمان میں بھی یہ چیز کبھی میں نے سوچا نہیں تھا. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, قوم بڑی عظیم ہے, بڑی عظیم قوم ہے, لیکن بدقسمتی سے جب کسی کو اللہ عہدہ رتبہ دیتا ہے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. شہریار صاحب نظر لگ گئی ہے سر, نظر تو لگی ہے. نظر نہیں لگی, بدقسمتی سے جب گھر کا بڑا کیریکٹر لیس ہو, حرام خور ہو, بدنیت ہو, تو قوم کے اس گھر کے شرم و حیا کے جنازے نکلتے ہیں. قوم بڑی غیرت مند ہے, ہمارے بڑوں نے اس ملک کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. اللہ سے استدعا ہے, میں یہ کہتا رہا ہوں اور آپ کے توسط سے کہ اگر عمران خان اور ہمارا بننا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے, دین کے لیے, پاکستان کے لیے, ماؤں بہنوں اور بزرگوں کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے خیر کا ذریعہ نہ ہو تو اللہ ہمیں بھی نہ بنائے. یہ ہماری اور جلسوں کے بیچ میں آپ ہمیشہ کہتے ہیں, ہمیشہ. شہریار آفریدی ایک ظاہر آپ ایک پٹھان ہیں, اور ایک بڑے غیرت مند پٹھان ہیں, اور وہ چیز نظر بھی آتی ہے آپ کی فیملیز میں, آپ لوگوں کا جو رکھ رکھاؤ ہے, جو مہمان نوازی, وہ ساری چیز. شہریار آفریدی صاحب کو ایک ٹیلی فون کر دیا جاتا, شہریار آفریدی خود جاتا گرفتاری دینے کے لیے. جس طریقے سے ہوا, آج بھی پاکستان کے ٹیلی ویژن پر ڈسکس ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی گھر میں تھی, آپ کی بیٹی اس وقت اس رات کو جاگ رہی تھی جب گھر کے اندر پولیس گھسی. یہ انتہا ہے. میری تربیت پنجاب نے کی ہے, میری والدہ پنجاب سے ہیں, لاہور سے. تو چادر چار دیواری, ماں بہن بیٹیاں, تھوڑا زیادہ ہو گیا. میں اس رب کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ جس طریقے سے میرے کمرے میں گھسے ہیں, میں نے معاف سب کو کیا ہے جی. میرے دل میں کوئی بغض کینہ نہیں, اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا, لیکن کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہی تو کور ویلیوز ہیں, ماں بہنوں بیٹیوں. مجھے آپ سولی پہ لٹکا دو یار, ایسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ماں بہنوں بیٹی, اگر میں کسی اور حالت میں ہوتا, میری وائف کسی اور حالت میں ہوتی, میں بیٹیوں والا ہوں. آپ بس یہ نہیں ہونا چاہیے, اس بارے میں بات ہی نہیں کرتا. شہریار صاحب, میں زیادہ پولیٹیکل نہیں ہونا چاہ رہا, آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن جب آپ جیل کے اندر تھے, شہریار آفریدی کی ہر چیز کو ہم نے رپورٹ کیا, لیکن جو چیز زیادہ سوشل میڈیا پر ڈسکس ہوئی ہے, ٹیلی ویژن پر ایون ڈسکس ہوئی, آپ چاہیں تو جواب دیں, چاہیں تو بے شک نہ دیں, وہ تھا رانا ثناء اللہ. کہ شاید رانا ثناء اللہ کے ساتھ شہریار صاحب نے اس وقت ذاتی کوئی کھنس نکالی ہے. وہ کیا ایپیسوڈ تھا؟ رانا صاحب بعد میں چھوٹ بھی گئے. میں نے رانا صاحب جب باہر آئے تو میں نے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں, مجھے بھی بلائیں, DGNF کو بھی بلائیں, قوم کو حقیقت پتہ چلے. میں جب فلور آف دا ہاؤس کہتا ہوں کہ 99 نے اللہ کی 99 ناموں کے نیچے کھڑا ہوں, اگر میں نے یا خان صاحب نے رانا صاحب کے خلاف بدنیتی کی یا سازش کی یا جھوٹا مقدمہ بنایا تو اللہ میں مرتے وقت کلمہ نصیب نہ کرے. اس کا بھی مذاق اڑایا کہ لوگوں نے کوئی قسمیں کھاتا ہے. خانزادہ نے تو ایپیسوڈ چلائی اس کے اوپر. دیکھیں, میری اور DGANF کی پریس کانفرنس پہلے دن کی, اس کے باوجود کیونکہ میں نے وہ قبضہ مافیا, میں نے
جتنی بھی مجھے رسپانسبلٹیز ملی تو میں نے روتلیس اپروچ اس لیے رکھی کہ عام آدمی کے لیے قانون نہیں، سب کے لیے قانون ہونا چاہیے. میں بھی قانون سے مبرہ نہیں ہوں. نوبڈی از ابو لا. اور رول آف لا کی ہم بات کرتے ہیں، یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس لائن ہے، انسانیت اور انصاف. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ میرے دشمن بہت تھے، ہر آدمی نے اپنے حصے کا جو بھی میرے خلاف تھا وہ نکالا. لیکن میں آپ کو اللہ پھر اگر میں بدنیت ہوتا رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف یا کسی کے خلاف تو اللہ مجھے ذلیل اور رسوا کرتا. اللہ نے میری عزت جو رکھی ہے، یہ آپ دیکھیں، میرے 1,58,000 سم تھنگ ووٹ ہے فارم 45 کے پوائنٹ آف ویو سے ان 466 پولنگ اسٹیشن، ٹوٹل ہے 491. 25 درے میں وہ جلا دیے گئے، جو بھی ہوا وہ بھی موسٹلی میرے تھے. تو اگر 158 اور وہاں سے 12-13 ہزار میرے اور ووٹ، تو یہ تو کوئی 175-80 تک. تو مجھے بتائیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک بدنیت نہیں، عوام نے تو عزت دی آپ کو. شہریار صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ رانا صاحب کا جو سیل تھا وہاں پر چینی پھینکی گئی اور کوئی ایسی میٹھی چیزیں موجود تھی کہ جس سے رانا صاحب کو تکلیف دی جائے؟ اور پھر یہ بھی برائے مہربانی بتائیں کہ آپ کی وہ پریس کانفرنسز میں نے ساری دوبارہ جا کر دیکھی ہیں، آپ کی پارلیمنٹ کے اندر سپیچز بھی دیکھی ہیں، آپ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں ڈائریکٹلی اس چیز کو دیکھ رہا ہوں. آپ نے ہمیشہ ڈی جی اے این ایف کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ انہوں نے آپ کو شاید کوئی ویڈیوز بھی دکھائی. دیکھیں میرے سراب، سب سے پہلے یہ کہ پرائم منسٹر ہو یا کوئی منسٹر ہو، یہ ناکے نہیں لگاتا، یہ اریسٹ نہیں کرتا. اے این ایف آرمی ڈومینیٹڈ انسٹیٹیوشن ہے، میجر جنرل اس کو ایڈ کرتا ہے، اس کے آر ڈیز جو ہیں وہ بریگیڈیئرز ہیں، یونیفارمڈ. جب بھی یہ کوئی آپریشن کنڈکٹ کرتے ہیں تو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف انہوں نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کنڈکٹ کیا، اریسٹ انہوں نے کیا، ان کی لیگل ٹیم نے سارا کچھ کیا. ٹھیک ہے، جب خبر ہم تک پہنچی تو پرائم منسٹر نے اس وقت خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ مجھے بریف کریں. میں نے ڈی جی این ایف کو بلایا، ان کی ٹیم کو بلایا. تو پہلا میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ اپنی اولادوں کی قسم کھائیں. انہوں نے اپنی اولادوں کی قسم کھائی. انہوں نے وہ جو بندے اریسٹ ہوئے تھے ان کی سی ڈی آرز دکھائے، تصویریں، ایوری تھنگ. پھر وہ ویڈیو جو کہ ٹول پلازا پہ، جو کہ ان کی لیگل ٹیم، رانا ثناء اللہ کی لیگل ٹیم نے بھی دی، ایوری تھنگ واز دیئر. پرائم منسٹر کے پاس لے کے گیا، کیبنٹ میں لے کے گیا، ڈی جی اے این ایف کیبنٹ میں تمام منسٹرز نے کوسچنز کیے، انٹریکٹیو سیشن ہوا. اصل بات ہی ہے کہ اس کو پولیٹیسائز کیا گیا، نمبر 1. نمبر 2، میں نے جیسے کہا کہ وہ میں نے قبضہ مافیا مختلف جگہوں پہ ہاتھ ڈالی تھی، یہ 2 چیزیں تھیں. تیسری چیز، کیونکہ ہمارے ملک میں جو لیگل سسٹم ہے، خاص کر جب ہم بات کرتے ہیں سی این ایس لا کی، تو سی این ایس لا میں نے تو نہیں بنایا تھا. سی این ایس لا تو پیپلز پارٹی اور نون نے بنایا تھا. اس میں کہا تھا کہ 17 دن کے اندر جو بھی اے این ایف کا معاملہ ہو، جو ڈرگز کے حوالے سے، نارکوٹکس کے حوالے، تو وہ تمام ثبوت جمع ہوں گے، 18ویں دن ٹرائل شروع ہوگا. تو میں یہ پلی تھی کہ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا ٹرائل کیوں نہیں شروع ہوا؟ ٹرائل شروع ہوتا، ثبوت قوم کے سامنے آتے. اب اگر ان کو ایکوٹ کر دیا ہے تو پھر چیف جسٹس سے میں نے ریکویسٹ کی، if I am responsible and whosoever is responsible, they need to be make an example. وہ بھی نہیں ہوا. صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، بدقسمتی سے نان ایشوز میں ہمیں انگیج کر کے ملک کو اور انسٹیٹیوشنز کو اس نیچ پہ پہنچانے کی جو ضرورت ہے اس سے ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے. یہی ہوا رانا کے کیس میں، ڈسٹریکٹ کیا گیا مکمل طور پر. بالکل. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اگین سر، آپ دیکھیں، میں آپ کو ایماناً کہوں، میں اداروں پہ ٹرسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پرائم منسٹر ابھی جو این سی او سی جو تھی، اس کی ڈیٹا ٹیم اللہ کے بعد میں نے دی تھی، جس کو اسد عمر ہیڈ کر رہے تھے. میں آپ سے یہ بتاؤں، جو ڈیٹا نیچے ٹیم دے رہی ہے، آپ نے وہی ڈیٹا کوٹ کرنا ہے نا قوم کے آگے. ایسا ہی ہے. ٹرو. آپ اپنی ٹیم جو چینل چلا رہے ہیں، جو ٹیم آپ کو ہوم ورک کر کے ڈیٹا دے گی، آپ بتائیں گے. مجھے بتائیں، کیا میری اپنی انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے آپ کی نہیں؟ جو مجھے اے این ایف میجر جنرل ان کی پوری ٹیم سارا کچھ دے گی، تو میں منسٹر کس لیے بیٹھا ہوں؟ میں نے وہی آگے کوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیا میں نے کبھی کہا کہ یہ میں نے ارسٹ کیا؟ کیا میں نے کبھی کہا کہ نہیں جی ہم نے یہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں، رانا صاحب تو جیل سے پریس کانفرنسز کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اگر میں کسی بھی حوالے میں انگیج ہوں تو اللہ مجھے رسوا نہ کرتا. یہ جو آج اللہ نے عزت دی ہے، یہ کیوں دی ہے؟
اور کیارا سناؤلہ صاحب، فواد چودھری اور سب شیری کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ شہریار کسی نے نہیں کیا، مجھے پتہ ہے میرے خلاف کس نے کیا. وہ بتاتے رہے ہیں پوری، اب مطلب انٹرنل میٹنگز میں لوگوں کو بتاتے رہے ہیں. اور میں دیکھیں لوگ، میں جب منسٹر تھا لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ماں بہن کی گالیاں دی، سب کچھ دی. ہماری کتاب میں کسی کی تذلیل نہیں ہے، ایسا ہی کسی کی تذلیل نہیں ہے. اگر آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو میری بیوی بچیوں کے ساتھ ہوا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، 1% آئیڈیا نہیں ہے، لیکن میں نے سب اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، کیونکہ یہ ملک میرا ہے. اس ملک کے اندر ہم نے چادر اور چار دیواری، اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس ملک کے اندر اکراس دا بورڈ لوگوں کے عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا. ہم نے کوئی کلیکٹیو وزڈم کے تھرو پاکستانی قوم کو اون کرنا ہے اور ان کو ویلیو کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے الحمدللہ. اور آگے بڑھنا ہے. شہریار صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار یور ٹائم. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.